صاحب آپ اس انٹرویو کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے کافی سابق نواز شریف کے حوالے سے کافی باتیں ہو رہی ہیں, ان کے وطن واپسی کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں, ان کے بھیجے جانے کے حوالے سے بھی کافی متنازع سچویشن پیدا ہو گئی ہے. تو کیا خبریں ہیں آپ کے پاس, کیا خبریں ہیں, ذرائع کیا کہتے ہیں کہ واپس آ رہے ہیں یا کیا سین ہے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ کا اب اس پہلے حصے پہ میں آتا ہوں نا کہ ان کے بھیجے جانے کے حوالے سے, تب مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ بھائی ان کے بھیجے جانے سے بڑا عجیب و غریب کشمکش ہے. بہت سارے لوگ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو عدالت نے بھیجا ہے. ان کو عدالت نے نہیں بھیجا, ان کو حکومت نے بھیجا ہے. آپ وہ فیصلہ پڑھ لیں لاہور ہائی کورٹ کا, ٹھیک ہے نا. عدالت نے صرف یہ کہا کہ جو بانڈ لگایا تھا نا کہ آپ یہ بانڈ نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اب عدالت نے یہ نہیں کہا کہ آپ ECL سے نام نکالیں. یہی فروغ نسیم صاحب تھے, اس وقت بھی وزیر قانون تھے, وہ جناب الٹا توجیحات پیش کرنے آئے میڈیا کے سامنے کہ جناب ایک فلاں ایک پریسیڈنٹ آلریڈی ہے, ایک اس طرح کی مثال ہے کہ فلاں بندہ وہ بھی گیا تھا, جس کو جو کنوکٹ تھا وہ بھی گیا تھا, ٹھیک ہے. انہوں نے مثالیں دی. دوسرا, وزیر صحت صاحبہ ہیں یاسمین راشد صاحبہ, پنجاب کی وزیر صحت, انہیں بہت ہی ڈیسنٹ خاتون ہیں. ان کا جناب ہر 2 گھنٹے بعد تقریباً ایک پریس کانفرنس ہوتی تھی. جناب اب ان کے پلیٹلیٹس یہاں گر گئے, اب ان کے پلیٹلیٹس یہاں 2000 رہ گئے, اب 4000 پھر ہو گئے ہیں, اب 16000 ہو گئے ہیں. اب ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ جناب ان کے ساتھ باقی وزراء بیٹھ کے کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ شہباز گل صاحب ادھر اس وقت تھے, ٹھیک ہو گیا نا. صحیح ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آج بھی اس چیز پہ ڈٹی ہوئی ہیں, کہتے ہیں کہ ان کی رپورٹیں جعلی نہیں ہیں, ان کی رپورٹیں اصلی ہیں. ان کا اور فواد چودھری صاحب کی یوں ٹسل چل رہی تھی پچھلے دنوں, آپ نے دیکھا ہوگا. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. اگر وہ ڈیل ہوئی تھی تو ڈیل کہاں ہوئی؟ میری عرض سنیں نا, ڈیل پہ آتے ہیں نا, میری عرض سنیں. ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب آئے تھے کراچی سے اسپیشل اس بورڈ میں شامل ہونے کے لیے, جو بورڈ بنایا گیا تھا حکومت پنجاب کی طرف سے. اور حکومت پنجاب کن کی ہے؟ PTI کی ہے. طاہر شمسی صاحب نے کچھ روز پہلے, یعنی کہ کچھ ہفتے پہلے, طاہر شمسی صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی رپورٹوں پہ جس کو شک ہے نا وہ آئے سپریم کورٹ میں میرا سامنا کرے. اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جعلی ہیں, یاسمین راشد صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جعلی. اب یہ حکومت کا ایک وزیر اور بات کر رہا ہے, دوسرا وزیر اور بات کر رہا ہے. اب آ جائیں ڈیل پر آپ نے, پھر اس کے بعد میں آنے پہ آتا ہوں ڈیل پر. اب وہ تو کہتے ہیں نون لیگ والے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی, لیکن یہ کہتے ہیں کہ ڈیل, اگر ڈیل ہوئی بھی ہے, اگر زبانی کلام بھی ہوئی ہے. ہم نے سنا ہے کہ جناب کہ جب نواز شریف صاحب نے ادھر سے فون کیا نا مولانا صاحب کو بھی اور بلاول صاحب کو بھی, اور اس طریقے سے مریم صاحبہ بھی آئیں یہاں پر میدان میں اور ایکٹیو ہوئی, تو ایک کھلبلی سی مچ گئی, ٹھیک ہو, ایک تھرتھلی سی مچ گئی, ٹھیک ہے نا. اور بہت ساروں کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی ٹانگیں کانپنے لگ گئیں, اور ان کی ایک تصویر بھی وہاں سے لیک کرائی گئی یا ہو گئی, ٹھیک ہو گیا نا, یا آ گئی سامنے. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو تصویر آئی ہے, بہت سارے نون لیگ والے دوست کہتے ہیں بھائی یار جن کی تصویر سے ان کی تقدیر جو ڈوبنے لگی ہے, وہ اگر خود آ گئے تو پھر کیا ہوگا. نہیں میری یار سن لینا, آپ نے ڈیل کا کوشچن کیا نا. وہ کہتے ہیں جناب کہ جہاں تک ڈیل کی بات نہیں ہے, یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب, وہ PTI کے دوست ہیں کہ ڈیل تھی کہ وہ خاموش رہیں گے, وہ ہمیں ٹائم پورا کرنے دیں گے, ٹھیک ہو گیا نا. اب جب یہ انہوں نے یہ سارا سلسلہ توڑا ہے وعدہ, تو ہم نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا, ٹھیک ہو گیا نا, کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے, یہ تو آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ جو ضامن تھے, ٹھیک ہو گیا نا, کنٹرول ٹاور. اور ضامن کیا تھے, بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ آپ نے نہیں سنی وہ ان کی پریس کانفرنس, شہزاد اکبر صاحب نے انہوں نے کہا کہ آپ ہم نے کس نے بھیجا آپ ان کے لیے, انہوں نے کہا کہ NRO کس نے دیا, انہوں نے کہا اس کے لیے محکمہ زراعت سے رابطہ کریں. پھر محکمہ زراعت نے جب تھوڑی سی چوڑی کسی, تو پھر رات کو 1:30 بجے ان کو ٹویٹ کرنا پڑے معافی کی, ٹھیک ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ اب جہاں تک آنے کا سوال ہے, سر دیکھیں ان کی 1 ستمبر کو یعنی کہ کل پیشی ہے, ٹھیک ہو گیا نا. یہ پیشی ڈیسائیڈ کرے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ان کا ایمن فیلڈ کا فیصلہ جو کہ سسپینڈڈ ہے سزا, وہ بھی اس کی بھی اپیل لگ گئی ہے.
ان کے نیب نے جس میں ان کو بری کیا گیا تھا ایک میں اس کو بھی چیلنج کیا ہے فلیگ شپ میں, ٹھیک ہو گیا نا, نیب نے چیلنج کیا, اس کی بھی اپیل لگ گئی ہے. اور دوسرا جو العزیزیہ والا فیصلہ تھا اس کی بھی اپیل لگ گئی ہے. تینوں اپیلیں لگ گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ نہیں جناب ہر صورت میں جو ملزم ہیں نواز شریف صاحب ان کو تو آنا پڑے گا, ٹھیک ہو گیا نا, جو آنا پڑے گا, ادروائز تو پھر تو ڈیفینیٹلی ان کو آنا پڑے گا. انہوں نے پیشی سے مستثنا ہونے کی استثناء کی درخواست دے دی ہے, لیکن اب بیماری کی بنیاد پہ دی ہے, جو بھی کہ جب بھی مجھے ڈاکٹرز کہیں گے تو میں فوری آ جاؤں گا. لیکن اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز پہ کہ وہ کب آتے ہیں, ٹھیک ہو گیا نا, اور ڈیپینڈ کرتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کہتی ہے. یہ 2-4 روز میں ہفتے میں یہ بالکل آپ کے سامنے آ جائے گا سارا کچھ کہ جناب کیا کس طرح صورتحال جا رہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کاشف بھائی کہ اگر بالفرض وہ آتے ہیں, ان کا آنا جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ لے چلا جان میری روٹ کے جانا تیرا, اب یہ ہوگا کہ لے چلا جان میری روٹ کے آنا تیرا, ٹھیک ہو گیا نا. آپ کہہ رہے ہیں حکومت کے لیے درد سر بن جائے گا. یہ درد سر کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے سر, میں آپ کو بتاتا ہوں, اس وقت نیب کے ساتھ کچھ حالات اور تھے, اب کچھ اور ہیں. اس وقت کنٹرول ٹاور کا موڈ اور تھا, اب کچھ اور ہے. آپ نے دیکھا نا موڈ کا نا, آپ نے جیسا دیکھیں شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے لگے, نیب نے کیا آنکھ میں چولی مچائی, ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, جناب وہ گھر میں تھے ہی نہیں وجہ سے, ایسے ہوتا ہے کبھی, ٹھیک ہو گیا نا. اسی طرح سے مریم نواز صاحب آئیں پیشی پہ, دیکھ لیا نا کیا ہوا نا, پھر اس کے بعد ابھی نیب نے بلایا ہی نہیں ہے. اسی کے ساتھ آپ دیکھ لیں اور بھی بہت ساری چیزیں. تو اب وہ نہیں ہوگا کہ اگر ان کی سزا, اگر وہ جیل میں بھی آ کے چلے جاتے ہیں, ابھی سزا ان کی سسپینڈ نہیں ہوتی یا ان کو بریت نہیں ملتی اور وہ جیل میں بھی, تو آپ کا خیال ہے کہ اگر نواز شریف جیل میں بیٹھے ہوں گے تو پھر حکومت سے سکون سے رہے گی؟ سوال پھر مریم نواز صاحب ایکٹیو نہیں ہوں گی. مریم نواز کی سزا تو صرف ایون فیلڈ میں ہے نا, وہ تو ویسے بھی سسپینڈڈ ہے. اگر وہاں سے اپیل لگتی ہے مریم نواز بری ہو جاتی ہیں. مثال ایون فیلڈ کا فیصلہ یاد رکھیے گا, بہت ہی اس طرح سے میری ویڈیو اس میں موجود ہیں, وہ بہت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کے بمباسٹک ریمارکس آئے تھے, انہوں نے چھترول کر کے نیب کی رکھ دی تھی. وہ کیس بہت کمزور ہے. نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایک تصادم کے بیانیے کی طرف جائیں گے اور اس دفعہ وہ کھل کے بات کریں گے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے اور یہ معاملہ چلا ہے, تو دونوں باپ اور بیٹی نے ایک بڑی پراسرار سی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کچھ وجوہات کی بنیاد پر خاموشی اختیار کی. تو پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا وجوہات کیا ہیں, کیا یہ تاثر درست ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ وہ اس خاموشی کو توڑیں گی اور کھل کر سامنے آئیں گی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, خاموشی انہوں نے توڑ دی ہے. مریم نواز صاحبہ نے جب وہ آئیں تو انہوں نے بہت ہی ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی. آپ نے دیکھا کیا اس ٹیمپو کو کنٹینیو کر سکیں گی؟ جی اس ٹیمپو کو اس وجہ سے وہ کنٹینیو کریں گی. میں آپ کو بتاتا ہوں اب ان کی پوزیشن دوسرے. دیکھیں کاشف بھائی, پہلے جب ان کا ٹارگٹ ہوتا تھا تو کنٹرول ٹاور, جب یہاں سے نواز شریف صاحب گئے تھے جی ٹی روڈ سے تو انہوں نے 2 کو ٹارگٹ کیا, ایک عدلیہ خاص طور پہ وہ ججز جو پاناما کے ججز تھے, اور ایک کنٹرول ٹاور کو, مقتدر حلقوں کو, ٹھیک ہو گیا نا, ان کا ٹارگٹ. اب کی بار ان کا ٹوٹلی ٹارگٹ بدل گیا ہے, یعنی اب وہ صرف حکومت ہے, اب وہ صرف عمران خان ہے, حکومت ہے. انہوں نے بڑے سمجھداری سے کام لیا ہوا ہے. ان کی بہت ساری, جب سے باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن میں انہوں نے ووٹ دیا, ان کو بہت سارا کہا بھی گیا کہ آپ نے بجائے ووٹ کو عزت دینے کے بوٹ کو عزت دی ہے. جب سے اس طریقے سے وہ کیا گیا, یعنی مجھے آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ بیک اینڈ پہ ان کے کافی سارے معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں. گرین سگنل ان کی طرف سے بھی ہے. سر میں نہیں کہہ رہا, خود ندیم افضل چند صاحب نے آسما شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں کہا ہے کہ وہ ڈیل بہت کچھ ہو چکی ہے, آپ کو 2-3 مہینے میں پتہ چل جائے گا. اور خود پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہے معلوم کہ ڈیل ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے بہت سارے معاملات پہ. اب بات یہ ہے کہ ان کو جارحانہ بیانیہ ان کا سوٹ کرتا تھا, لیکن اب ایک گیم ہو گئی ہے. گیم یہ ہو گئی ہے کہ ان کا خیال تھا کہ جب جارحانہ بیانیہ ہوگا, اس جارحانہ بیانیہ کا ٹارگٹ مقتدر حلقے بھی بنیں گے, کنٹرول ٹاور بھی بنے گا, اس کا ڈائریکٹ فائدہ پی ٹی آئی کو ہو جائے گا. اب انہوں نے پینترا بدلا ہے, اور وہ پینترا یہ ہے کہ انہوں نے کنٹرول ٹاور کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا. اور تو اور مریم نواز صاحبہ نے اتنی سمجھداری سے کام لیا کہ پنجاب پولیس کو بھی ٹارگٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا پولیس کی وردیوں میں تھے,
जनरली यानी आम तौर पे पंजाब पुलिस ऐसा करती नहीं है। अब समझ आ गई ना आपको ना, ठीक हो गया ना। उन्होंने उनको भी टारगेट नहीं किया, पुलिस को, कंट्रोल टावर तो बड़ी बात है। तो अब ये उनका बहुत सारी चीजें सेटल्ड हो गई हैं, बहुत सारे मामलात उनके निमट गए हैं, बहुत सारी ये चीजें। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा जो है ना लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जो नून लीग की इंटरनल जो सिचुएशन है उस पर करते हैं। दो बयानियों की अक्सर बात की जाती है कि एक जो है वो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है या मरियम साहिबा का बयानिया है, जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो ज़रा थोड़ा सा जारियाना है, कॉन्फ्रंटेशन पर जो है वो बेस करता है, जबकि दूसरा जो बयानिया है वो शहबाज शरीफ साहब वो मफाहमत पर मबनी है, वो रिकन्सिलिएशन पर है, और वो जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट भी उसे कहा जाता है। और दूसरा जो है ना वो लड़ाई की भी बात हो रही है कि चचा और भतीजी के दरमियान काफ़ी पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी हैं। इसकी क्या हकीकत है और बयानिया कौन सा प्रिवेल करेगा? ये आपने बड़ी अच्छा क्वेश्चन किया। देखें, जब हम नून से पूछते हैं तो वो तो उनका तो वही है कि जनाब जैसे गुड कॉप बैड कॉप वाली बात होती है ना, तो वो कह रहे हैं कि जनाब के हमारा तो नहीं। और ख़ुद इसहाक डार साहब ने मुझे इंटरव्यू देते हुए भी ये कहा कि जनाब आप देखें शहबाज शरीफ साहब का आज से तो बयानिया नहीं है, ये तो उनका तो अरसे से बयानिया है मफाहमाना, ठीक है ना। हर किसी की अपनी तबीयत होती है। लेकिन अब बात यह है, मैं आज आपको फिर इसमें भी एक अंदर की खबर बताऊँगा, ठीक हो गया ना। उसमें ये है कि कहा तो ये जा रहा है कि जनाब कोई लड़ाई नहीं है, कोई सर उस तरह की, सर देखें उस तरह की लड़ाई नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को पता है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो या तो मरियम नवाज का है या नवाज शरीफ का है। जो क्राउड पुलर हैं या नवाज शरीफ हैं या मरियम नवाज हैं। शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे मैनेजमेंट उनकी बहुत अच्छी हो सकती है, और है भी सही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वोट ना उनका है ना हमजा साहब का है, वो क्राउड पुलर नहीं है। ये दो जब निकलते हैं, मरियम साहबा हो या आपने देखा एक अरसे के बाद मरियम नवाज साहब बाहर एक भूचाल मच गया। वही मीडिया जो उनको दिखा नहीं रहा था, आपको इससे भी कंट्रोल टावर का मूड पता चला होगा, सारे के सारे चैनल ने लाइव उनकी जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई या नहीं दिखाई। अच्छा, अब आते हैं आपके उस क्वेश्चन पे। लेकिन अब बात यह है कि कोई ये कहे कि बिल्कुल जनाब इख्तलाफात नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि खबरें भी हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया था सुहेल वड़ाई साहब को। वो इंटरव्यू ऑन द रिकॉर्ड या ऑन एयर नहीं हुआ था। सुहेल वड़ाई साहब ने उनसे एक मुलाकात की और उस पर सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा। उन्होंने भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कि जी मैं तो बिल्कुल जनाब वो सारा कुछ इलेक्शन से पहले इनके साथ मामला तय कर चुका था। मैं कंट्रोल टावर के साथ ये भी अपने वज़रा के भी नाम शामिल, अब ये भी कहना है कि वज़रा के नाम भी आप उनके साथ कर रहे हैं, ठीक है फाइनल। लेकिन मरियम नवाज साहबा के और मेरे भाई के जारहाना बयानिया ने नुकसान दिया, ठीक हो गया ना इन सारी चीज़ों को। दूसरी बात उन्होंने बड़ी अहम की कि मैंने भाई से कहा है कि आप जल्द ये भी ज़रा हमज़ा और मरियम के भी जो है ना मामलात के बारे में कि इनका फ्यूचर क्या होगा उसमें भी आप फैसला करें। नो डाउट शहबाज साहब बहुत इज़्ज़त करते हैं नवाज शरीफ साहब की, ये बात ठीक है। लेकिन खबर मैं आपको ये दे रहा हूँ कि जहाँ तक इख्तलाफात का ताल्लुक है वो कम अज़ कम शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब के दरमियान हैं, अच्छे खासे हैं। वो इख्तलाफात सर इस बुनियाद पे नहीं आएंगे कि वो बाहर आके कोई बीच चुराए हंडिया फूट जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इख्तलाफ राय है, राय नहीं, आप इख्तलाफ राय से कुछ ज्यादा भी कह सकते हैं उसको, इख्तलाफ राय से उसको कुछ ज्यादा भी कह सकते हैं, ठीक हो गया ना। बयानिए का इख्तलाफ कह लें आप उसे, सर आप उसको बयानिए का इख्तलाफ कह लें या आप उसको आप थोड़ा सा मफादात का टकराव कह लें, ठीक हो गया ना। अब मसला ये है कि बहुत सारे हल्के ये भी कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा की तरफ से ये भी मैसेजेस गए हैं बहुत सारे कंट्रोल टावर की तरह, ये मुबैना तौर पे मैं कह रहा हूँ, जरा कह रहे हैं कि जनाब डील शहबाज साहब से करनी है तो मुझसे कर लो, ठीक हो गया ना। और डील आपको पता है हमेशा दुनिया की कंट्रोल टावर जहाँ भी हो उनका ये है कि डील जब उनको ऐसा मौका मिले कि जब वो ऐसे बंदे से या ऐसी शख्सियत से डील कर रहे हों कि जिनका वोट बैंक हो, जो क्राउड पुलर हों, जो पॉपुलर हों, तो उनके तुम्हारे नारे लग गए ना, ठीक हो गया ना। तो वो तो फिर ज़्यादा ना इख्तलाफात हैं, इख्तलाफ राय से ज़्यादा मफादात के टकराव पे इख्तलाफात हैं। ज़ाहिर है चचा और भतीजी में हैं, लेकिन वो इख्तलाफ इस तरह से सामने नहीं आएगा जिस तरह से बहुत सारे दोस्त पीटीआई के या बाकी लोग या उनके सियासी हरीफ कहते हैं कि वो कोई इख्तलाफ ऐसे होगा कि इनमें फूट पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इस तरीके से सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये बड़ी सूरत हाल है। एक चीज़ ये कही जा रही है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब से रब्ता हुआ तो उन्होंने भी उन्हें ये एक किस्म का मैसेज दिया कि आप बेशक शहबाज शरीफ साहब से मिल लें, उनकी सुन लें,
لیکن جو اصل جو بات ہوگی اور کام ہوگا وہ آپ کی میرے ساتھ ڈائریکٹ ڈیلنگ ہوگی یا مریم صاحبہ طے کریں گی. تو کیا پھر شہباز شریف مطلب نون لیگ کی پالیٹکس میں ارریلیونٹ ہے, اور کیا ایسی بات جو میڈیا میں آئی ہے؟ نہیں سر, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ارریلیونٹ تو بالکل نہیں ہے, ارریلیونٹ نہیں ہے. لیکن مولانا صاحب بھی تو آپ کو پتہ نہیں بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں نا جی, انہوں نے بھی جناب اپنی خفگی بھی ظاہر کرنی ہے, اس کا اظہار بھی کرنا ہے, اپنے ریزرویشنز بھی پہنچانے ہیں ہر جگہ تک. لیکن ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی فیصلے ہوئے یہ پارلیمنٹ کے اندر ووٹ دینے والے یا باقی یا اے پی سی کا نہ بلانا, اس میں سمجھتے ہیں کہ صرف کوئی شہباز شریف صاحب کا فیصلہ ہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی بیچ میں اس میں ان کو آن بورڈ لیا ہوا ہے. تو وہ وہی والی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ کیا اب کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے شہباز شریف صاحب کا بھی شکوہ پہنچایا, صرف مولانا صاحب نے نہیں پہنچایا بلکہ پیپلز پارٹی نے بھی پہنچایا کہ یہ تو یہاں پہ جو آپ کی پاکستان میں قیادت ہے یہ تو سست ہے, ٹھیک ہو, یہ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہی. ادھر سے ان کو نواز شریف صاحب نے بھی تھوڑا سا جو مطلب تسلی دی ہے اور مولانا صاحب کو بھی تسلی دی ہے, سمجھ آ گئی نا آپ کو نا, کہ پھر اس کے تو پھر مولانا صاحب بھی بگاڑنا تو نہیں چاہتے نا جناب, مولانا صاحب بھی تو نہیں بگاڑنا چاہتے نا. آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب سے اس طریقے سے تو نہیں بگاڑنی نا, چلیں ہم نے ایک فیس سیونگ بھی دینی ہے, ایک بھرم بھی رکھنا ہے, وہ بھرم بھی برقرار رہے, اپنی ریزرویشنز بھی پہنچائی جائیں. سیاست تو یہی اسی چیز کا نام ہے نا, بس یہ صورتحال ہے سر. جی بہت شکریہ جی. تو آپ نے دیکھا ظفر صاحب نے ایک بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے نا وہ خبریں جو ہیں وہ ہم تک پہنچائی ہیں. کافی ساری خبریں جو ہے نا اس انٹرویو میں بریک کی ہیں. باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کا ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ریزائن کر دیں, اور نون لیگ کی انٹرنل جو پالیٹکس ہے اس پر بھی بڑی قیمتی گفتگو کی ہے, اور جس سے کافی ہمیں واضح ہوا ہے. تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے جو مقدمات ہیں ان کی سماعتوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ گرم ہونے والا ہے, اور کافی تند و تیز بحثیں بھی ہوں گی, اور حکومت اور اپوزیشن بھی سامنے آئے گی, اور کافی ساری معاملات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. تو ان ساری چیزوں پر ہم رکھیں گے نظر, اور جو بھی اپڈیٹس ہوں گی تو انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے. اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.